اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. مدینہ منورہ میں کچھ لوگ 7-8 کے قریب لوگ تھے، مدینہ منورہ کے باہر سے آئے. عرینا قبیلہ کا انہوں نے اپنے آپ کو بتایا کہ ہمارا تعلق عرینا قبیلے سے ہے، اور آ کر ظاہر کیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم بیمار ہیں، ہمیں آپ کچھ کھلائیں پلائیں تاکہ ہماری طبیعت ٹھیک ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاں مدینہ منورہ کے بیت المال کے اونٹ کھڑے تھے وہاں بھجوا دیا اور فرمایا کہ ان کو یہاں دودھ پینے کی اور کھانے پینے کی اجازت دے دو. یسار نامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام وہاں پر نگران تھے. تو یہ لوگ کافی دن وہاں کھاتے پیتے رہے، اور جیسے ان کی طبیعت ٹھیک ہوئی نا تو انہوں نے دیکھا کہ ہم زیادہ ہیں اور مسلمان تو 2-3 ہی ہیں، ایک یسار ہیں اور چند ایک اور ہوں گے. تو ان کی نیت میں فطور آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ 15 اونٹ جو ہے نا ان کو یہاں سے بھگا کے لے جاتے. چنانچہ وہ وہاں سے انہوں نے اونٹوں کو بھگانے کے لیے ان کو مارا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اونٹوں کو لے کے بھاگ گئے. کسی نے بتایا جی کہ ایسے وہاں تو قتل و غارت ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو پیچھے بھیجا، ان کو پکڑا گیا، پھر ان کو گرفتار کیا گیا. انہوں نے کہا تم تو اسلام ظاہر کر رہے تھے، جھوٹ بولا تھا انہوں نے. تو ان کو پھر قتل کیا گیا، سزا دی گئی، ہاتھ پاؤں ان کے کاٹے گئے. تو اس پر آیتیں نازل ہوئیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے، بتانے پر آئے تو قیامت تک کے واقعات بتا دے، نہ بتانے پر آئے تو نبی کو نہیں بتایا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط نیت کے ساتھ آئے ہیں. تو پتہ نہیں چلا نبی علیہ السلام کو اور یہ بندہ قتل ہو گیا اس طریقے سے. غزوہ بدر کے دن کیا تھا؟ ابھی جنگ اگلے دن ہونی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں جا کر نا کھڑے ہو کے فرمانے لگے کہ اس جگہ ابو جہل قتل ہوگا، اس جگہ فلاں عتبہ قتل ہوگا، اس جگہ امیہ قتل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، ایسی باتیں بھی بتا دی، اور جو جو بتایا تھا ٹھیک اسی جگہ وہ لوگ قتل ہوئے. غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی اور پتھر پہ نا آپ علیہ السلام نے کدال ماری تو چنگاریاں نکلی، روشنی ہوئی. تو آپ علیہ السلام نے روشنی کو دیکھ کر فرمایا کہ اس روشنی میں مجھے قیصر کسریٰ کے محلات دکھا دیے گئے. ان قریب، آج تو تم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے نا، ان قریب ایک وقت آئے گا کہ وہ سارے کے سارے علاقے فتح ہوں گے اور تمہارے سر نگو ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری فتوحات کو آگے پھیلائے گا. صحابہ کرام بھوکی پیاسی حالت میں بھی نہ مسکرا پڑے، اتنا یقین اللہ کے نبی کی بات. آج ہمیں یقین نہیں ہے. مثلا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یار ساڑھے وسطے ہے. جی ہمیں یقین نہیں آتا. پوری قوم کی جب نیت خراب ہو جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ فیصلے بھی بدل دیتے. اب چونکہ من حیث القوم ہم کہتے ہیں یار سفر تو مہینے بندہ ہی رہنا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ ہی رہتا ہے. کیونکہ انا عند ظن عبدی بی، بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں فیصلے کر دیتا ہوں. تمہاری سوچ ہی میرے بارے میں یہ ہے کہ میں نے اچھا نہیں کرنا تو پھر اچھا نہیں ہوگا. جاؤ. تو اس لیے پورا یقین صحیح ہونا چاہیے. لا عدوى ولا طیرۃ، فرمایا کہ میرے سے صحیح یقین سنو، فرمایا کہ کوئی بیماری از خود کسی کو نہیں لگ سکتی جب تک اللہ کا حکم ہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے جزامی ہاتھ بیچارے کے کیڑے تھے اور بیمار تھا، آپ نے اس کے ساتھ کھانا کھایا. فرمایا کہ نہیں اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ، بتایا کہ نہیں یہ بیماری اصل نہیں. اور پھر ہاں یہ نصیحتیں کی کہ اگر کسی علاقے میں وبا چلی جائے تو تم وہاں انٹرس سے رک جاؤ، داخل نہ ہو، کوئی بات. لیکن اگر کسی جگہ پہ ہو اور وہاں وبا آ جائے اس وجہ سے مت بھاگو کہ یار نصیب ہی نہیں بچیں گے. کیوں تم سمجھتے ہو کہ بائی چانس آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، جس نے اس میں جانا ہے وہ جہاں بھی چلا جائے گا اس کے پیچھے وبا چلی جائے گی. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ شام میں کوئی وبا چلی ہوئی ہے ایک خاص علاقے میں، تو حضرت عمر وہاں نہیں گئے. ابو عبیدہ کمانڈر ان چیف تھے، کہنے لگے عمر آپ بھی ڈر گئے، آپ بھی نہیں جا رہے آگے. فرمایا نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس جگہ ہو وہاں جاؤ مت، اور جو ہے جس جگہ وہاں آ جائے تو وہاں سے بھاگو مت. تو اس لیے یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنی احتیاط کر لو، باقی نظام اللہ کے ہاتھ میں.
اسی کے تحت میں یہ جو حفاظتی ٹیکے ہوتے ہیں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی لگانے میں، لیکن یہ سمجھنا کہ کسی کو بیمار ہو جائے نا تو کہتے تو بچپن ٹیکے نہیں لوائے سر، نہ سمجھتے ہو یہ جملہ غلط ہے۔ اور بھائی اللہ کے ہاتھ میں تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ٹیکے لگ بھی جاتے تب بھی آنا تھا، تو اس لیے ہم کہتے نہیں نہیں جنہوں ٹیکہ لگے گا انہوں نہیں ہوئے گا، ہمارا یقین اللہ سے زیادہ ٹیکے پہ چلا گیا، یہ جو ٹیکہ لگوائے گا اس کو یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ جنہیں ویکسینیشن کراتے ہیں ہم لوگ اتنا یقین کر لیتے ہیں جتنا اللہ میں بھی یقین نہیں ہمارا، وہی ویکسینیشن بھی مخلوق ہے، وہ کیا کر سکتی، میرا اللہ جو چاہے گا وہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین ہونا چاہیے، وہ جو فرما دیں وہی درست ہے، اور جو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بتایا درست فرمایا۔ تو میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نہیں بتایا تو وہ مسلمان شہید ہو گئے، اور بعد میں پھر ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو آیات میں پھر احکام دیے گئے کہ اگر مسلمان ریاست میں کوئی ایسے کرے آئندہ تو ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے چند چیزیں فرمایا، یا تو اگر انہوں نے صرف قتل کیا تو یعنی ڈاکو آئے اور انہوں نے قتل کیا تو قتل کے بدلے 100 آدمی اگر آئے تھے 100 کے 100 کو قتل کر دیا جائے، بے شک انہوں نے ایک بندہ مارا ہو، اور اگر انہوں نے قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو اس صورت میں ان کو سولی لٹکایا جائے، یعنی لٹکا کر نیزہ بازی کی جائے ان کے جسم پر، تاکہ عبرت ہو آئندہ کوئی ایسا نہ کرے۔ تیسری صورت ہے کہ اگر انہوں نے صرف مال ہی لیا ہے، قتل کسی کو نہیں کیا، تو ان کے ہاتھ پاؤں کو مخالف جانب سے کاٹ دیا جائے، اور اگر کچھ بھی نہیں کیا لیکن پکڑے گئے پہلے کے پہلے اس صورت میں ان کو جلا وطن کر دیا جائے، وہاں سے بھیج دیا جائے تاکہ آئندہ کبھی کسی کو جرت نہ ہو ایسا کام کرنے کی۔ تو یہ آیت میں احکام آ رہے دیکھیے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان لوگوں کی سزا یہی ہے جو اللہ رسول سے لڑتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے ہیں، کیا ان یقتلوا کہ انہیں قتل کیا جائے، او یصلبوا یا ان کو سولی چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں، او ينفوا من الارض یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ علماء نے اس میں دونوں قول کیے ہیں، ایک تو ہے کہ قاضی کو اختیار ہے کہ کوئی سزا بھی دے دے جو عبرت کے لیے کافی ہو، لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں مختلف وجوہات جو ہیں تفصیلات ہیں کہ جس نے جیسا جرم کیا اس کو ویسی سزا دی جائے، یہ نہیں کہ کسی نے کچھ بھی نہیں کیا تھا تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، ایسا نہ کیا جائے۔ ہاں اس نے اگر نقصان پہنچایا، مال بھی لوٹا، جان بھی لی، اس صورت میں اس کو وصولی دی جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ذلت ان کے لیے دنیا میں ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، مگر جنہوں نے تمہارے قابو پانے سے پہلے توبہ کر لی تو جان لو اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ یعنی کوئی جتھا تھا، کوئی گروپ تھا ملک میں باغی بن چکا تھا، لیکن انہوں نے ابھی پکڑے نہیں گئے تھے، اپنی اپنی حصار گاؤں میں تھے، انہوں نے صلح کر لی، توبہ کر لی، تو پھر ان کو سابقہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے اس پر سزا نہ دی جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ جیسے بلوچستان میں ہماری فوج جو صلح کر لیتے نا ہمارے دین، ان کے ساتھ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس قسم کے معاملات کی بھی شریعت نے اجازت دی کہ ان کو گرفتاری سے پہلے اگر وہ تائب ہونا چاہیں اور آپ کے ملکی دھارے میں شامل ہونا چاہیں تو ان کو اجازت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یہ بات قرآن نے ذکر کی کہ دنیا میں رسوائی یہ ہے، آخرت کی سزائیں علیحدہ ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ آخرت کی سزا سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بندہ جس کو سزا مل رہی ہے وہ اپنی زندگی میں موت سے پہلے توبہ کرے، وہ کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں پشیمان ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں نادم ہوں، مجھ سے کیوں ہوا۔ ہاں شرمندہ ہو گیا تو پھر آخرت میں بھی معافی مل جائے گی، لیکن اگر شرمندہ نہیں تھا تو پھر دنیا کی سزا کے بعد قیامت کی علیحدہ سزائیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔